اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، آج ہم سورہ الاحزاب کا تعارف سنیں گے۔ سورہ الاحزاب قرآن شریف کی ترتیب کے لحاظ سے 33ویں نمبر اور مدنی صورتوں کے ترتیب کے لحاظ سے 90 نمبر پر ہے، جو کہ 9 رکوع اور 73 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منور ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس صورت میں آیا ہے۔ ان 4 واقعات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ متعلقہ آیاتوں کی تشریح میں آگے آئیں گی۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر یہ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منور پر حملہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منور کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ کریزہ کا ہے۔ کریزہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منور کے مضافات میں آباد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے ایک دوسرے کو دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن کریزہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت پر خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب کے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو کریزہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلع کما فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی کچھ تفصیل اس صورت میں آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں تھا سمجھا جاتا تھا کہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی اعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے صد باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت حبشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمائیں۔ واضح ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب
پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں جو اس صورت کا حصہ ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالت میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کا طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اس صورت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراض آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔